بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آلف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ حزب اللہ نے سربراہ حسن نصراللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ نے جنرل سیکرٹری حسن نصراللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ گزشتہ روز اسرائیل نے لبنانی دارالحکومت بیروت کے جنوبی علاقے میں بمباری کی تھی اور اس حملے میں 2 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ گزشتہ 5 روز میں یہ اسرائیلی فوج کی بیروت پر سب سے طاقتور بمباری تھی۔ جنوبی ٹاؤن پر اسرائیلی بمباری میں 4 عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ اسرائیلی فوج نے کچھ دیر قبل بیروت حملے میں حزب اللہ سربراہ حسن نصراللہ کی ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا، تاہم اب حزب اللہ نے سربراہ حسن نصراللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حسن نصراللہ شہید ہو گئے۔ حزب اللہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ آیت اللہ خامنائی نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ اسرائیل کی جانب سے بیروت پر کی گئی وحشیانہ بمباری کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی لاریجانی نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ریڈ لائن عبور کر لی۔ علی لاریجانی کے مطابق حزب اللہ کے پاس قائدانہ صلاحیتیں رکھنے والے بہت سارے کمانڈر اور رہنما موجود ہیں جو حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد متبادل قیادت تحریک کو چلانے کے لیے تیار ہیں۔ یمنی افواج کا لبنان و فلسطین کا انتقام لینے کے لیے امریکی بحریہ کے جہازوں پر بڑا حملہ۔ لبنان اور فلسطین پر جاری اسرائیلی بمباری کا انتقام لیتے ہوئے یمنی افواج نے بحیرہ احمر میں امریکی بحریہ کے جنگی جہازوں پر بڑا حملہ کر دیا۔ یمنی افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے کہا ہے کہ تازہ حملے میں 3 امریکی ڈسٹرائر کو نشانہ بنایا گیا جو اسرائیل کی مدد کے لیے مقبوضہ علاقوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ فوجی ترجمان کے مطابق حملے میں بحریہ، فضائیہ اور بری فوج نے حصہ لیا۔ 23 بیلسٹک اور ونگڈ میزائل داغے گئے اور ڈرون سے بھی مدد لی گئی۔ ہر صورت لبنان اور مزاحمت کا ساتھ دیں گے، ایران کا واضح پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے بیروت حملے میں امریکی بنکر بسٹر بموں کا استعمال کیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ ایران ہر صورت لبنان اور مزاحمت کا ساتھ دے گا۔ انہوں نے کہا کہ بیروت حملے میں امریکی بنکر بسٹر بموں کا استعمال کیا گیا، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ کی بیروت پر حملے میں کوئی شراکت یا اس حوالے سے علم نہیں تھا۔ بیروت پر اسرائیلی حملہ، جو بائیڈن کا مشرق وسطی میں امریکی فوج کو تیار رہنے کا حکم۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مشرق وسطی میں موجود امریکی فوج کو تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت پر اسرائیلی حملے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے جاری بیان میں مشرق وسطی میں موجود امریکی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری کردہ بیان میں پینٹاگون کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ مشرق وسطی میں موجود امریکی فورسز کی پوزیشنز کا جائزہ لیا جائے اور انہیں کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت الرٹ اور تیار رکھا جائے۔ امریکی فوج اور امریکی مقاصد کے تحت امریکی مقاصد کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ قاتلانہ حملوں سے پریشان ایران نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کی شہادت کے اعلان کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ تہران کے 2 عہدیداروں نے رائٹرز کو بتایا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو سخت حفاظتی اقدامات کے ساتھ ملک کے اندر ہی ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے جنوبی بیروت میں شدید حملوں کے بعد حزب اللہ کی مرکزی قیادت کو نشانہ بنانے کے بعد ایران نے حزب اللہ اور دیگر علاقائی اتحادیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے تاکہ اگلے لاحِ عمل کا تعین کیا جا سکے۔ حزب اللہ کے اسرائیل کے متعدد شہروں پر 65 راکٹ فائر، کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ حزب اللہ نے اپنے سربراہ کی شہادت پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل پر کم از کم 65 راکٹ فائر کر دیے، جس کے سبب کئی شہروں میں آگ لگ گئی، جبکہ تل ابیب میں حملوں کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق
لبنانی اسلامی حریت پسند تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس کے متعدد شہروں صفات، کرمیل اور دیگر شہروں پر 65 راکٹ فائر کیے، جس سے کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ اسرائیل سے لڑنے کے لیے ایران کی چند دنوں میں لبنان میں فوج بھیجنے کی دھمکی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کی شہادت کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد ایران نے غیر معمولی کشیدگی کی روشنی میں لبنان میں فوجی دستے بھیجنے کا عندیہ دے دیا۔ ایک ایرانی اہلکار نے اعلان کیا کہ تہران آنے والے دنوں میں اپنی افواج کو لبنان بھیجنے کے لیے رجسٹرڈ کرنا شروع کر دے گا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا مشرق وسطی میں بڑی جنگ کے خدشے کا اظہار۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی ایک بار پھر بڑی جنگ کے دہانے پر ہے اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو کر رہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خطے میں بڑی جنگ پر اکسا رہے ہیں۔ انہوں نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عام شہری ان حملوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ صورتحال مکمل طور پر قابو سے باہر ہو جائے، تشدد کو روکنا ہوگا۔ سرگئی لاروف کا مزید کہنا تھا کہ سلامتی کونسل کے اراکین فلسطین اور اسرائیلی عوام کے مفاد کو اپنے تنگ نظر سیاسی مفاد پر ترجیح دیں اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کریں۔ امریکہ کے پاس چوائس ہے کہ وہ فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرے۔ موڈیز نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ مزید کم کر دی۔ موڈیز نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ کم کر دی۔ موڈیز نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ کم کر کے Baa1 کر دی۔ موڈیز نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ فروری میں A2 کی تھی۔ موڈیز کے تازہ ترین اقدام کو اسرائیلی حکومت کی جانب سے قرضوں میں کمی اور مالیاتی استحکام کی کوششوں پر عدم اعتماد کا اظہار قرار دیا جا رہا ہے۔ ایرانی طیارے کی آمد، اسرائیل نے بیروت ایئرپورٹ کا کنٹرول ہیک کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق لبنان کے سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج نے ہفتے کے روز بیروت کے رفیق حریری بین الاقوامی ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور کو ہیک کیا اور ایک ایرانی مسافر طیارے کو لینڈ کرنے کی کوشش کے خلاف دھمکیاں دیں۔ دھمکیوں کے بعد لبنان میں حکام نے ایرانی طیارے کو ملکی فضائی حدود میں داخلے سے روک دیا۔ لبنان کے وزیر ٹرانسپورٹ نے ایرانی مسافر طیارے کو بیروت ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہ دی۔ لبنانی وزارت ٹرانسپورٹ نے ایئرپورٹ کے حکام کو ہدایت کی کہ ایرانی طیارے کو لبنان کی فضائی حدود میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ اسرائیلی دھمکیوں کے بعد اگر طیارہ ایئرپورٹ پر اترا تو اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکہ میں طوفان اور سیلاب سے 43 ہلاکتیں، سینکڑوں گھر تباہ، لاکھوں شہری بجلی سے محروم۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی ریاست فلوریڈا میں 140 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آندھی کے سبب سینکڑوں گھروں کو نقصان پہنچا اور سمندر میں کشتیاں الٹ گئیں، جس کے سبب کئی افراد لاپتہ ہیں۔ برطانوی میڈیا کا بتانا ہے کہ جنوب مشرق امریکی ریاستوں میں طوفان اور سیلاب سے اموات کی تعداد 43 ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ رپورٹ سے امریکی ریاستوں فلوریڈا، ورجینیا میں 45 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہیں۔ برطانیہ میں افغان سفارت خانہ بند۔ طالبان حکام کی جانب سے لندن میں سفارتی مشن سے تعلقات منقطع کرنے اور عملے کو فارغ کرنے کے بعد سفارت خانہ بند ہو گیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق لندن میں افغان سفارت خانے کے باہر ایک نوٹس چسپاں کیا ہوا دیکھا گیا جس پر لکھا تھا جمہوریہ افغانستان کا سفارت خانہ بند ہو گیا ہے۔ برطانیہ میں افغانستان کے سفیر زلم رسول نے اس ماہ کے اوائل میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اعلان کیا تھا کہ سفارت خانہ میزبان ملک کی درخواست پر 27 ستمبر کو بند کر دیا جائے گا۔ برطانیہ کے فارن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس نے اس بات کی تردید کی ہے کہ سفارت خانے کو بند کرنے کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ برطانوی حکومت کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ FCDO نے یہ اشارہ نہیں دیا کہ لندن میں نئے افغان سفیر کی تعیناتی کو قبول کیا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔